اگر آپ بھی چاول کھانے کے شوقین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ چاول کے اندر ایک آرسینک نامی مادہ ہوتا ہے جو کہ پھیپھڑوں اور مثانے کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاول کھانا چاہتے ہیں تو اس مادے کے اثر کو کیسے زائل کیا جا سکتا ہے، آئیے ماہرین سے جانتے ہیں۔ چاولوں کے حوالے سے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے، تو یہ جاننے کے لیے ہم وہ ایوب سرچ پہنچے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ چیف سائنٹسٹ موجود ہیں سوئل کیمسٹری سے، ڈاکٹر عابد نیاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو چاول کھانے والے ہیں آج کل ان کے اندر بڑی ایک تشویش کا باعث بن رہی ہے کہ چاول کھانے چاہیے نہیں کھانے چاہیے، اس کے اندر جو ایک خاص قسم کا مادہ ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ ذرا بتائیے گا۔ جی ابھی ہم نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے میں نے کہ آرسینک کی کنسنٹریشن رپورٹ ہوئی ہے کہ چاولوں میں آرسینک کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کہ انسانی کینسر اور جلدی بیماریاں اور لنگس کا مسئلہ ہے اور لیور کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہم نے ایک اسٹڈی کی ہوئی ہے سائل کیمسٹری سیکشن میں، جس میں کہ ہم نے رائس ایریا کو اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ اس میں ہماری سوائلز میں، پانی میں اور رائس گرینز میں ہم نے کنسنٹریشن معلوم کی ہے آرسینک کی۔ تو ہماری اسٹڈی کے مطابق تو آرسینک کی کنسنٹریشن بلو پرمیزیبل لمٹ ہے۔ اچھا بتائیے گا کہ یعنی یہ پورے پاکستان میں کی گئی ہے یا جو آپ کا سرچ ایریا تھا وہ کون کون سے ریجن تھے پاکستان لیول پہ جہاں پر اس کی مقدار بالکل بلو پائی گئی؟ جی اس میں ہم نے بیسیکلی رائس ٹریک کو اسٹڈی کیا تھا، جس میں رائس ایریا میں گجرانوالا، شیخو پورہ، حافظ آباد اور سیالکوٹ کے ایریاز تھے۔ ان ایریاز کی ہم نے سیمپلنگ کی ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر کی، ٹیوب ویل واٹر کی سیمپلنگ کی ہے، اور اس میں جو کنسنٹریشن تھی وہ بہت لو تھی، پارٹس پر بلینز میں اس کی کنسنٹریشن معلوم ہوئی ہے، جبکہ WHO کے اور FAO کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ ابو تھے۔ 100 ppb پانی میں تھا انڈر گراؤنڈ واٹر میں، اور اسی طرح 1000 ppb جو کنسنٹریشن ہے وہ رائس گرینز میں ہے۔ تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے ہماری اسٹڈی کے مطابق، اس میں 1-2 ppb سے لے کے 24 ppb تک اس کی کنسنٹریشن بہت لو ہے۔ اچھا یہ عام الفاظ میں چونکہ سارے دیکھنے والے بتائیے گا کہ یہ مادہ ایکچولی ہے کیا، یہ چاولوں میں پایا جاتا ہے، یہ مٹی کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ بیسیکلی آرسینک ایک ہیوی میٹلز کنسیڈر کی جاتی ہے، اور ہیوی میٹلز بیسیکلی تو سائل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور ایسی سائلز جہاں کے جو ڈیولپ ہوئی ہیں جہاں پہ یہ ہیوی میٹلز آرسینک کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، سنکھیا اس کو بولتے ہیں، تو اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو وہ پانی میں بھی زیادہ چلی جاتی ہے جو ٹیوب ویل واٹر ہوتا ہے۔ تو ہماری اسٹڈیز میں جو رائس ایریا ایگریکلچر سائل ہے بیسیکلی، اس ایریاز میں ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے اس میں اس کی کنسنٹریشن بلو پرمیزیبل لمٹ ہے، بہت کم مقدار میں ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری سائل جو ہیں وہ سیف ہیں آرسینک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ہماری اسٹڈیز، ہم نے بہت ساری اسٹڈیز کی ہیں جس میں کہ ہم نے گندے پانی سے پکنے والی سبزیاں بھی اسٹڈی کی ہیں، اس میں ہیوی میٹلز ہیں، لیکن آرسینک اس میں بھی بہت کم مقدار میں تھا، آرسینک اس میں نہیں پایا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، تو بعض ایسے خطے ہیں، بعض ایسے خطوں کی زمینیں ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ آرسینک کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو، تو وہاں پر رہنے والے جو شہری ہیں، وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں، کس طرح جو ہے وہ اس ظاہری بات چاول پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے، تو کس طرح اس مادے کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے؟ جی بیسیکلی دیکھا گیا ہے کہ یہ کیونکہ انسانی صحت کے لیے یہ آرسینک جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، تو انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے، کارسینوجینک بھی ہے، کینسر کا کاز بھی کرتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پروڈکٹ میں وہ آئے تو ہم اس کو پھر سیف کنسیڈر نہیں کرتے کہ انسانی صحت کے لیے یہ مضر ہے۔ یعنی کہ اگر آرسینک کی ویلیو آپ کے کھانے کے اندر موجود ہے تو سمجھے کہ آپ کو کینسر کا مرض ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، تو اور زیادہ تر ڈینجرس لمٹ میں ہو تو پھر ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے جیسا کہ چائنا ہے، امریکہ ہے، یا پھر ساؤتھ افریقہ وغیرہ، ان کنٹریز میں ان کی کنسنٹریشن زیادہ معلوم ہوئی ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس کی کنسنٹریشن ابھی رپورٹ نہیں ہوئی اور ہے بھی نہیں، تو اس وجہ سے ان کنٹریز کے، ان ممالک کے جہاں پہ کہ آرسینک کی مقدار زیادہ ہے، وہ کیونکہ انسانی صحت کے لیے وہ متاثر ہو سکتی ہے، صحت اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے ایک تو اس کی واشنگ اچھی طرح کی جائے۔ اس کو چاولوں کو جب پکانا ہے تو اس سے پہلے اچھی طرح واش کیا جائے، پانی کے ساتھ 2-3 دفعہ واش کر لیا جائے، اور جب تک پانی کا کلر آتا رہے اس کو اچھی طرح واش کرتے رہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا پانی کو نیم گرم کر لیا جائے، نیم گرم پانی سے کریں گے تو وہ اوپر جو بھی تہ جمی ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی، اور اس سے ہم پھر
बच जाएंगे। दूसरे नंबर पे ये भी देखा गया है कि चावलों के अंदर लोग आम तौर पे सल्फ़र को यूज़ करते हैं उसको प्रिजर्वेशन के लिए या उसको बचाव के लिए, तो उसके लिए भी ये है कि वो भी दैन इंसानी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि एलिमेंट है एक, तो उससे बचाव के लिए भी उसको पानी को अच्छी तरह धो लिया जाए, पानी से चावलों को धो के ये 2-3 दफ़ा वॉशिंग दे लें और जब तक उसका कलर आता रहे उसको रिमूव करते रहें और उसके बाद उसको पकाएंगे तो दैन वो सेफ़ हो जाता है, फिर इंसानी सेहत के लिए इतना ज़्यादा नुकसान। आप फिर भी ये मशवरा दे रहे हैं कि घरों में या जहाँ पर भी चावल से कोई पकाई की जा रही है, कोई डिश तैयार की जा रही है, तो उसे अच्छे तरह साफ़ सुथरा करके जो है उसके बाद उसे पकाया जाए, चाहे कि हमारे मुल्क के अंदर अभी उसकी मकदार मादे की वैसी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये ऐसा ही है कि हम बचाव के लिए हम बहुत सारी फंजीसाइड या पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हम बचाव करें उसको, चावलों को बचाने के लिए। तो उस पेस्टिसाइड और फंजीसाइड से बचाव के लिए भी यही रिकमेंड किया जाता है कि उसको अच्छी तरह वाश कर लिया जाए, धो लिया जाए और फिर उसको काबिल इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल के काबिल तभी वो सही रहता है ताकि सेफ़ यूज़ हो जाए, उसका सेफ़ यूज़ हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने माहिरीन की जो है वो बात सुनी और यही कहा जा रहा है कि चावलों को पकाने से पहले इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए, पानी में भिगो लिया जाए, नीम जो गर्म पानी है उसके अंदर भिगो के इसको इस्तेमाल किया जाए ताकि इसके अंदर जो मौजूद मादे हैं जो कि आपकी सेहत के लिए और मुज़ी अमराज का सबब भी बन सकती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और आपकी बॉडी के अंदर जो ये डिज़ोल्व होगा उसको, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इसको अच्छी तरह साफ़ किया जाए ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से बचा जा सके। मुझ समेत मेरे कैमरामैन मोहम्मद वकास को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।